بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز بلا ناغہ ایک عورت اپنے 14 سالہ بیٹے کے ساتھ اس مریض کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ دونوں ماں بیٹا مریض کو نہایت شفقت اور محبت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، بیڈ کی سلوٹیں درست کرتے ہیں، پھر دیکھتے رہتے ہیں۔ نرس سے سوال کرتے ہیں کیا بہتری کی کوئی صورت نظر آئی؟ نرس مایوسی سے سر ہلا دیتی ہے۔ مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ مریض کی حالت بدستور خطرناک ہے، وہ مسلسل بے ہوش ہے۔ مریضوں کی تیمارداری کا وقت مقرر ہے۔ ماں بیٹا وقت ختم ہونے پر بے چارگی کے عالم میں ہسپتال سے رخصت ہوتے وقت اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا دیتے ہیں۔ جب تدبیریں ناکام ہو جائیں، امیدیں ساتھ چھوڑ دیں، ذرائع مسدود اور بند ہو جائیں، تو پھر ایک ہی دروازہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے آسمان والے کا دروازہ۔ یہ ماں بیٹا بھی آنکھوں میں آنسو لیے آسمانوں کی طرف رحم طلب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ خاتون اپنے خامن کے لیے اور بیٹا اپنے باپ کی صحت کے لیے گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ مریضوں کی ملاقات دن میں 2 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ ماں بیٹا شام کے وقت پھر آ جاتے ہیں۔ اس ہسپتال کا تمام عملہ اور مریض اس ماں بیٹے سے خوب واقف ہیں۔ دونوں وقتوں میں 1 منٹ کی بھی تاخیر کیے بغیر وہ مریض کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وقت مقررہ پر ہسپتال سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں اور ہسپتال کے دیگر عملے کو ان پر ترس بھی آتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ روزانہ 2 مرتبہ مریض کی عیادت کے لیے آنے کا بھلا کوئی فائدہ بھی ہے؟ وہ تو مسلسل بے ہوشی میں ہے۔ پھر ایک دن ایک ڈاکٹر نے اس خاتون سے کہہ ہی دیا، بی بی آپ لوگ روزانہ 2 مرتبہ آنے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ مریض کی حالت میں کوئی واضح فرق نہیں ہو رہا۔ خاتون نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا، اللہ ہی سے مدد کی درخواست ہے۔ بالآخر ایک دن ایسا بھی آیا کہ ماں بیٹے کے آنے سے پہلے معجزہ رونما ہو چکا تھا۔ ہوا یہ کہ کئی ماہ سے بستر پر بغیر کسی حرکت کے پڑا ہوا مریض کروٹیں بدلنے لگا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی، آکسیجن ماسک کو پرے ہٹا دیا اور نرس کو آواز دی۔ نرس نے دیکھا تو اس پر حیرت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ مریض نے اسے تمام نالیاں ہٹانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر ہی یہ مشینیں ہٹا سکتا ہے۔ اس نے ڈاکٹر کو فوری طور پر بلایا تو وہ بے چینی کے عالم میں بھاگتا ہوا آ گیا۔ اس نے فوری طور پر مریض کے مکمل معائنے کا حکم دے دیا۔ اس نے دیکھا کہ مریض مکمل طور پر صحت مند ہے۔ اس نے مشینوں کو ہٹانے کا حکم دے دیا اور کہا کہ مریض کے کمرے اور جسم کی صفائی کر دی جائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوسری مرتبہ مریضوں کو دیکھنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ وقت مقررہ پر ماں بیٹا کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بے چینی کی کیفیت میں تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور شکر کے کلمات ان کی زبانوں پر تھے۔ اس خاتون کی خوشی کے کیا کہنے کہ جس کا خامد موت کے منہ سے واپس آ گیا ہو، اور اس کے بچے کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی جو یتیم ہوتے ہوتے بچ گیا۔ ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا تو خاتون سے کہنے لگا، کیا تمہیں امید تھی کہ ایک دن تمہارا خامد مکمل
تندرست ہو جائے گا۔ اس عورت کا جواب ملاحظہ کیجیے، ہاں کیوں نہیں، مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے خامند کو دیکھنے آؤں گی تو وہ بالکل صحیح حالت میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اگلا سوال داغ دیا، آپ کے خامند کو شفا تو ہو گئی ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں ہسپتال یا ڈاکٹروں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ میڈیکل میں کچھ حدود ہیں، ہم مریض کا علاج کرتے ہیں اور اپنے علم کی حد تک تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں۔ محترم خاتون، آپ روزانہ 2 مرتبہ ہسپتال آتی رہی ہیں۔ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کے معمولات کیا تھے، آپ اس دوران کیا کرتی ہیں؟ اس خاتون نے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب آپ نے چونکہ مجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھا ہے تو میں آپ کو سچ بتائے دیتی ہوں۔ میں پہلی مرتبہ جب آتی تو اس بات کا اطمینان کرتی کہ میرا خامند اپنی حالت پر ہے، اس کی صحت مزید تو خراب نہیں ہوئی۔ میں اس کے لیے دعائیں کرتی، واپس جاتی اور پھر میں اور میرا بیٹا فقراء اور مساکین کے محلے میں چلے جاتے، ہم محتاجوں میں صدقہ اور خیرات تقسیم کرتے اور ان سے دعائیں کرواتے۔ آج اللہ تعالیٰ نے میرے صبر اور دعا کا مجھے صلہ عطا کر دیا ہے، میرا خامد مجھے واپس مل گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیں، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔